اب یہ ان کی منافقت آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی. اگر رسول آل رسول سے منسوب کھانا ہو تو وہ بدعت ہے، شرک ہے. ابھی معاویہ کی سبیل بن رہی ہے، کسی کا فتویٰ نہیں آیا. رسول آل رسول کا دن ہو وہ شرک ہے. کوشش کی جا رہی ہے یوم ابو بکر کی، کہتے ہیں یوم صدیق اکبر. صدیق اکبر مولا علی کا لقب ہے. یوم فاروق اعظم، فاروق اعظم مولا علی کا لقب ہے. یعنی کوشش ہو رہی ہے یوم ابو بکر، یوم عمر، یوم عثمان کی. کوئی دیوبندی اور اہل حدیث نہیں کہہ رہا کہ یہ دعویٰ کرنا حرام ہے. بابا ادھر تو تم روک رہے ہو رسول آل رسول کے دنوں سے، وہاں پر تحریک چل رہی ہے کہ ہم یوم صدیق اکبر فاروق اعظم منوائیں گے، کیونکہ یہ القاب ان کے نہیں ہیں. تو کیا کہنا چاہیے اہل حدیث کو؟ بس ان کیا کہنا چاہیے سپاہ صحابہ کے بارے میں کہ ہم ان کی مذمت کرتے ہیں کیونکہ یہ حرام کام اور شرکیہ کام کی دعوت دے رہے ہیں. کہا کسی نے نہیں کہا. ترانہ ہو یا منقبت ہو، اگر اہل بیت سے منسوب ہے تو اس میں شور ہوتا ہے. یہ جو بعض بنائے جا رہے ہیں ان کے افراد کے لیے، کہیں سے شور اٹھا. کسی ایک نے بھی کہا کہ اسے میوزک کیوں ہے، حتیٰ میوزک کیوں ہے. ہمارے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. اگر یہ کبھی دھماتم مس قلندر کے لیے بھی کہیں نا کہ اس میں میوزک نہیں ہونا چاہیے، تو سمجھ لیں مسئلہ میوزک کا نہیں ہے، مسئلہ علی کا ہے. انہی اہل حدیث سے پوچھا جائے کہ پنجاب میں ایک سے ایک مالدار اہل حدیث ہیں، یہ جو کیک ہے اور یہ جو کھانا ہے آج تمہارے بیٹے کی برتھ ڈے میں، یہ بالآخر کیا ہے؟ آج کیا دن ہے؟ برتھ ڈے ہے. یہ کھانا کیوں ہے؟ 5 دن پہلے بھی نہیں تھا، 5 دن کے بعد بھی نہیں. یہ کھانا کیوں ہے؟ تو کہیں گے برتھ ڈے کا کھانا ہے. تو بابا اگر تمہارے بیٹے کی برتھ ڈے کا کھانا جائز ہے تو رسول آل رسول کی برتھ ڈے کا کھانا کیوں جائز نہیں ہے؟ یہ دن منانا صحیح نہیں ہے تو برتھ ڈے دن ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سعودی عرب کا دن ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہاں پر سمجھ لیں کہ اصل موضوع ہے ذکر اہل بیت کو باقی رکھنا. وہ کام ہو رہا ہے مذہب حق اہل بیت کی جانب سے. دوسری جانب سے کوشش ہے کہ ذکر اہل بیت کو محو کر دینا. وہ کام ہو رہا ہے دوسری جانب سے. اور دوسری ہی جانب سے ایک اور کام کیا ہو رہا ہے کہ رسول آل رسول کی شخصیت کو خراب کیا جائے. اور ہماری جانب سے کیا ہو رہا ہے کہ رسول آل رسول کی عصمت کو بیان کیا جائے. تو یہ دو پیرلل تحریکیں چل رہی ہیں، ایک دفاع رسول آل رسول میں، اور دوسری جانب سے چل رہا ہے ایک بغض رسول آل رسول. ہماری اس تحریک کا دار و مدار ہے مجالس اور نظر و نیاز اور میلاد پر. ہماری اس تحریک کا دار و مدار ہے کس میں؟ عزاداری کے جو بھی پروگرامز ہیں، چاہے جلوس ہو چاہے کچھ اور. کیونکہ اگر شہادت ہے تو اس کا مطلب ہے وجود تھا. شہادت ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی شہید کرنے والا بھی تھا. اگر یہ شہید ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے مقابلے میں کوئی باطل تھا. تو آل سعود کی جو تحریک ہے، یاد رکھیں کہ یہ کوئی سادہ مسئلہ نہیں ہے. ان کا مسئلہ ان کے پہلے والوں سے ایک قدم آگے بڑھ چکا ہے. پہلے سلسلہ خراب کیا کہ رسول کی شخصیت کو خراب کیا جائے، اب سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے کہ حالات کو خراب کیا جائے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. اور یہ سب کچھ شروع ہو گیا تھا اشرف الانبیاء کی زندگی ہی میں. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. تو یہ بغض اہل بیت کی تحریک کہ پہلے بھی ہم ہمیشہ بتاتے چلے آئیں کہ بعد اشرف الانبیاء 2 تحریکیں چلی ہیں، ایک پرو اہل البیت، ایک اینٹی اہل البیت. اور آپ سمجھ لیں کہ اس تحریک سے ریلیٹڈ جو بھی کام ہے وہ سب کا سب جو ہے وہ دفاع اسلام کا سبب ہے. اور جو دوسری جانب سے تحریک ہے اینٹی اہل البیت، تو ان کا کام کیا ہے کہ جہاں سے جو بھی کام اہل بیت کے لیے ہو رہا ہے، چاہے وہ مجالس ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ تابوت ہو، چاہے وہ ذوالجلال ہو، دیکھیں ہمیشہ اس کے خلاف ہوتا ہے. یعنی کسی علاقے میں مجلس ہے تو ان کا سکون برباد ہوتا ہے، لیکن 3 دن مہندی مانجا ہو تو ان کا نہیں سکون برباد ہوتا. یہ ذہن میں رہے. بغض ہے کس چیز سے؟ اہل بیت کے ذکر سے. ادھر عالم کیا ہے کہ عشق ہے ایک طبقے کو، تو کس سے؟ محمد والے محمد کے ذکر سے. یہاں پر عالم یہ ہے کہ تعلیمات رسول اللہ کے مطابق صلوات پڑھتے ہیں اور مکمل صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
دوسری جانب سے تحریک ہے تو کیا تحریک ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم وداؤٹ آل کو ہٹا کر یہ سمجھتے ہیں کہ دین مکمل ہو گیا، جبکہ نہ، آل کے ذریعے سے دین ہے۔ ان کی کتابوں میں بھی کثرت سے جو روایات ہیں وہ کیا ہیں؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی۔ جو بے سند ضعیف ہے وہ کیا ہے؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی۔ ذکر کس کا کرتے ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی کا۔ صحیح روایت کا ذکر نہیں کرتے کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اہل بیت کے ذکر کو ختم کر۔ تو پھر میں عرض کروں کہ تصور کریں کہ جو نظر و نیاز اور ذکر جو کام اہل بیت کے لیے وہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، فقط اتنا کہا جا سکتا ہے کہ اہل بیت کا ذکر کسی بھی صورت میں ہو وہ ایسا ہے جیسے حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک کے پورے انبیاء کے کام کو آپ نے محفوظ کر، حضرت آدم سے حضرت خاتم تک تمام انبیاء کی رسالت کا آپ نے دفاع کر دیا۔